اور اتنا ذکر بھی میں نے صرف اس لیے کیا چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کافی زیادہ بدگمان ہوئے ہیں طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو اس غصے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے خود فون پہ رابطہ کیا تھا۔ باتیں کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا پوڈ کاسٹ ہوا جس میں انہوں نے اسی انٹرویو پوڈ کاسٹ کے دوران مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے بارے میں کچھ ایسی لفظ کشائی کی جو کہ ناقابل برداشت تھی مرزا انجینئر صاحب کو اور ہر اس شخص کو جو کہ اس کا چاہنے والا تھا، اس کا ماننے والا تھا۔ انہوں نے بدتمیز کہا اور یہ بھی فرمایا کہ فتنہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ گمراہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ واز کرنے والے کو، گفتگو کرنے والے کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے وہ لوگ جو ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بدگمان ہوئے۔ پھر نتیجتاً یہ ہوا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے ان کے ان الفاظ کا جواب دیا، ان کی باتوں کے جوابات ریکارڈ کروائے، اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ان الفاظ کو سنا، ان کے جواب کو سنا، پھر دوبارہ ان کو کال کی، یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مرزا انجینئر صاحب کو فون کیا اور ان کے آپس میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی زبانی یہ گفتگو سن لیں۔ مسئلہ انجینئر نے خراب کیا، تو اس لیے دیکھیں آپ، انہوں نے وہ مرزا کا لفظ بھی یوز کیا، حالانکہ پاکستان کے معاشرے میں اس طریقے سے نام کو بگاڑنا، اور پھر خصوصاً مرزا نام کو، کیونکہ یہاں پہ غلام احمد قادیانی دجال وہ بھی مرزا تھا، اسے مرزا کہہ کے بلایا جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے انٹینشنلی کیا، ان انٹینشنلی ہوا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ فون پہ رابطہ رہتا ہے، تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ بتانے لگا ہوں، میں نے ابھی تک اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا، کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو میں نے جواب ریکارڈ کروایا نا، طارق جمیل صاحب کو جواب دیا جس احترام کے دائرے میں، تو وہ جواب انہوں نے دیکھا، اور اسی رات انہوں نے مجھے کال کی۔ کال میں اٹھا نہیں سکا کیونکہ ہم تراویح میں تھے، بعد میں نے کال کی رات کو 11 بجے، تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر اگلے دن میری ان سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ اس فون میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں کیمرے میں بتاؤں، اس چیز سے انہوں نے مجھے منع کیا۔ لیکن اتنا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی کال مجھے آئی، اور جو میں نے جواب ریکارڈ کروایا تھا، انہوں نے کہا میں نے وہ سارا سنا ہے، اور انہوں نے اس جواب میں نے احترام کے دائرے میں جو ان سے اختلاف رائے کیا، اس کو بھی انہوں نے مانا کہ ہاں میں نے احترام کے دائرے میں گفتگو کی ہے اور وہ میں نے سن لی ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا، اگر میں وہ پبلکلی لوگوں کو بتاؤں تو طارق جمیل صاحب کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اور میرے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ اور میں نے ان سے اس کال میں پوچھا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس ایشو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ساری باتیں کیمرے میں آپ کے ریفرنس سے بتا دوں، تو انہوں نے کہا یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں نے بس تم سے بات کرنی تھی وہ میں نے کر لی، باقی میرا معاملہ اللہ کے سپرد، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن یہ بات میرے دل میں تھی، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے تم سے کر لی۔ اب وہ کیا بات انہوں نے کی میں اس کا اشارہ بھی نہیں دوں گا، ورنہ لوگ پھر اس کے اوپر پوری سٹوریز بلڈ کریں گے، اور ہو سکتا ہے میرے اوپر پریشر آ جائے، این ممکن ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر پریشر آ جائے۔ اور اتنا ذکر بھی میں نے صرف اس لیے کیا چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کافی زیادہ بدگمان ہوئے ہیں طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو اس غصے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے خود فون پہ رابطہ کیا تھا۔ باتیں کیا ہوئی میں اسے کیمرے میں نہیں بتا۔ تو انجینئر صاحب جو آپ کے خلاف باتیں تھیں وہ تو کیمرے پہ ہوئی تھیں، تو یہ باتیں آف کیمرہ ہوئی ہیں جو بس اس میں بھی میں طارق جمیل صاحب سے ہی ریکویسٹ کروں گا، کاش مجھے اجازت دے دیں تو میں کیمرے میں بتا دیتا۔ اب میں یہ علمی طور پہ خیانت سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اگر خود فون پہ ان سے یہ پوچھتا نا تو پھر میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیتے ہوئے یہ باتیں بتا بھی سکتا تھا، چونکہ میں اخلاقاً ان سے پوچھ چکا ہوں کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ کیمرے میں بتا دوں، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، تو پھر بات ہی ختم ہو۔ یہ گفتگو جو ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی، لیکن یہ بتا دیا کہ مجھ سے انہوں نے کال پہ بات کی تھی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ الحمدللہ 101% ٹھیک تھی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی، بلکہ کچھ الفاظ انہوں نے کم کہے تھے، انہیں فتنہ بھی کہنا چاہیے تھا، انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کے الفاظ اسی کی طرف منسوب کریں تو شاید کہ اس کو انسان بھی کوئی نہ کہے کہ یہ ایسے الفاظ استعمال کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے جو لوگ اس بدبخت کے پیچھے لگے ہوئے اس گمراہ شخص کی تقلید کر رہے ہیں اور علماء سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ وابستہ ہے
یقین کریں وہ اس کا بھی نافرمان ہے. میں نے آج ایک بندے کا ویڈیو میں نے سنی جو کہنے لگا کہ مرزا محمد علی انجینئر میرا استاد تھا، اور میں نے بہت ساری اس کی ویڈیو سنی جو اس بندے نے ان کی حق میں بنائی ہوئی تھی، مرزا انجینئر صاحب کے حق میں بنائی تھی. لیکن کوئی ایک بات اس کے سامنے ایسی آئی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی کہ اس نے گالم گلوچ کی باقاعدہ ویڈیو میں اور بہت برا بلا کہا. تو بھائی ظاہری بات ہے جب آپ بے دین لوگوں کے، گمراہ لوگوں کی اتباع کریں گے تو آپ کو جو درس دیا جائے گا وہ فقط اسی بات کا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو غلط کریں، آپ لوگوں کے بارے میں تنفیر کریں، آپ لوگوں سے نفرت کریں، آپ کا واریت کو ہوا دیں اور آپ نافرمان بنیں. یہ سب کچھ ہوگا. اللہ رب العزت ہر اس شخص کو ہدایت نصیب فرمائے جس نے اس کا پلہ تھاما ہوا ہے، اور اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ اس کے شر سے، اس کے سائے سے بھی ہمیں دور رکھے.